السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے کراچی میں ہپنوٹزم کے ذریعے وارداتیں، فلم سٹار میرا کی خواہشات اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات کریں گے مشرف کی سیاست آؤٹ آف ریاست. ہائے 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 یار، مشرف صاحب نے تو سیاست کا آغاز کر دیا ہے. کل انہوں نے دیکھو نا ادھر اجلاس کیا ہے، آغاز کیا ہے. کیسا شو لگا ہے ویسے ان کا؟ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا. تمہیں کیسا لگا پہلے یہ بتاؤ. یار میں نے تو ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھا. اب ٹیلی ویژن پہ بندے کو سمجھ نہیں آتی. یہ ٹیلی ویژن والے جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت سارے بندوں کو اتنا سا کر دیتے ہیں، اتنے سے بندوں کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. لیکن جتنے کل ان کے تاسیسی اجلاس میں جو لوگ شریک تھے، ان کو اگر بڑھا چڑھا کے بھی کیمرہ دکھاتا تو کتنا دکھا سکتا تھا. میرا تو خیال ہے کہ ادھر ٹھاٹھے مارتا کو 150 بندے کا سمندر تھا. یار ہنسا نہ کرو یار، یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے آؤٹ آف ریاست؟ نہیں، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ پرویز مشرف صاحب کا پاکستانی سیاست کے اندر کیا مستقبل ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ پاکستانی سیاست کے بارے میں تمام جو فیصلے ہیں یہ غیر ملکوں میں بیٹھ کر کب تک ہوتے رہیں گے. پاکستان کی پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی ایک سیاسی جماعت تشکیل پا رہی ہے. جس شخص نے وہ سیاسی جماعت بنائی ہے وہ پاکستان میں آ کر ووٹ حاصل کرے گا، اور اگر اس کو ووٹ ملتے ہیں تو وہ پاکستان میں حکومت بنائے گا. اور یہ جو سیاسی جماعت ہے یہ باہر بیٹھ کر بنائی جا رہی ہے. اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ یار باہر اجلاس اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ جلسے جلوسوں میں کرسیاں ڈنڈے نہیں چلتے. یہ کیا بات ہے؟ الٹیمیٹلی تو آپ نے پاکستان میں آ کر جلسے جلوس کرنے. اور یہ بھی ایک عجیب جسٹیفیکیشن ہے کہ جی مشرف صاحب یا کوئی بھی دوسرا لیڈر پاکستان آ کے سیاست اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو یہاں پہ گرفتاری کا یا موت کا ڈر ہے. بھائی اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے تو پھر آپ کس منہ سے پاکستان میں مکے لہرا لہرا کر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے دعوے کیا کرتے تھے؟ یار وہ دعوے نہیں تھے کرتے، وہ ورزش کرتے تھے اس وقت. بھئی دیکھو، پاکستان نہ آنے کے دو ہی جواز ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ خود کو مجرم سمجھتے ہیں، پاکستان میں آئین شکنی کے یا جتنے بھی وہ ان پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں آپ واقعی اپنے آپ کو گلٹی تصور کرتے ہیں. پھر تو حقیقتاً ان کو پاکستان میں سیاست کا حق ہی حاصل نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ ایک سیاسی جماعت تشکیل دیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر لگائے جانے والے تمام الزامات جو ہیں غلط اور بے بنیاد ہیں. تو اس کا بھی سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ پاکستان آئیں اور خود کو قانون کے سپرد کر دیں. ویسے ان کو یار واپس آنے کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، میری معلومات تو یہ ہے کہ ان کے واپس آنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ پاکستان کی جو مختلف سیاسی جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کو واپسی کا ہی حق حاصل نہیں ہے، یہ بھی بالکل بلا جواز ہے. یہی لوگ تو خود مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ جی پاکستان کے قانون اور آئین میں ملک بدری کی کوئی سزا نہیں ہے. تو اب آپ مشرف صاحب کو کیسے ملک میں واپس آنے سے روک سکتے ہیں؟ یہی آپ کو تو خود یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ مشرف صاحب کو ملک میں واپس آنا چاہیے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے. قانون ان کو الزامات سے بری کرتا ہے تو پھر وہ شوق سے سیاست کرے، اور نہیں بھی اگر بری کرتا تو جیل میں رہ کے سیاست کرے. یہی سیاستدانوں کا شیوا ہوا کرتا ہے. میں کہتا ہوں جی جو جیل کا چکر لگا لیتا ہے، 4 دن ادھر کتاب پڑھ لیتا ہے یا لکھ لیتا ہے، سیاستدان بن جاتا ہے. یار ہنس رہے ہو تم، دیکھ لو تم اپنے ملک میں دونوں بڑی سیٹوں پہ اس وقت سابقہ قیدی بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست کو اہم ہی ہوتی ہے. اچھا، میری رائے میں کل مشرف صاحب نے جو تاسیسی اجلاس کا جو عالم تھا وہ تو سب کے سامنے ہے. مطلب صاف طور پر تاسیسی اجلاس کسے کہتے ہیں؟ جس میں بندے کم آتے ہیں اور لیڈر سی کرتا ہے. فضول بات کر رہے ہو. تاسیسی مطلب جس میں جماعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اچھا اتنے سی بنیاد رکھی ہے ہم نے، جیسے ٹیکا ہوتا ہے 6 سی. کل کا جو اجلاس تھا وہ میرے لیے اس لیے کسی حد تک حیرت کا باعث بھی تھا کہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ کوئی مشرف صاحب بہت بڑی سیاسی قوت تو ہے نہیں ہے کہ وہ پہلے اجلاس میں کوئی بہت بڑا دھماکہ کر دیں. لیکن سچی بات یہی ہے کہ مجھے اتنے مایوس کن شو کی بھی توقع نہیں تھی. مجھے خیال یہی تھا میرا کہ وہ اپنی جو ان کو ایک پروفیشنلزم کا شوق تھا، مینیجریل سکلز تھے ان کے اندر، تو وہ ایک کسی نہ کسی انداز میں کوئی شو مینج ضرور کر لیں گے لندن میں بیٹھ کر.
تو وہی ہے کہ تماشا تو نہ ہوا. ہائے ہائے ہائے، دیکھنے تو ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. اور ان کی تقریر بھی بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی ابھی تک اپنے آپ کو صدر پاکستان ہی سمجھ رہے ہیں. ان کو ایک سیاستدان کا سا لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اور میری ذاتی رائے میں ان کو تھوڑی سی اپنی تقریر میں جذباتیت بھی شامل کرنی چاہیے تھی. جذباتیت کیا، رونے لگ جاتے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ جب وہ قوم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے تو ان کے لب و لہجے میں واقعی کوئی ندامت نظر بھی آنی چاہیے تھی. وہ تو معافی بھی ایسے مانگ رہے تھے جس طرح وہ گن پوائنٹ پہ معافی مانگ رہے ہیں. یار ہمیں تم فضول بات کر رہے ہو. 9 سال جو بندہ صدر رہے، ہائے 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 ہائے، اس میں تو اتنی آکڑ آ جاتی ہے کہ سویا ہوا بھی پاسا نہیں پلٹتا. اچھا، یہ جو اکڑ کا معاملہ یہ کل بھی ان کی تقریر میں بھی نظر آیا ہے. انہوں نے خود کو ایک دفعہ پھر اپنے دلیر ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے. انہوں نے کل اپنی تقریر میں بڑے دلچسپ پیرائے میں بات کی ہے کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈرتا ہے وہ کھوتا ہے. پھر انہوں نے خود ہی اس کی وضاحت کی ہے کہ کھوتا کے 2 مطلب ہیں اور ان کی مراد دونوں مطالب سے ہے. اوہ، کھوتا ان کھوتا. نہیں یار انہوں نے کہہ دیا تو تم چپ کر جاؤ، تم ضرور وضاحت کر رہے. نہیں، یہ تو ان کی شخصیت کا خاصہ ہے مشرف صاحب کی کہ وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ کود پڑتے ہیں ایک دفعہ. تمہیں یاد ہے سٹیفن کونز نے اپنی ان کی جب ڈوزیئر لکھا تھا مشرف صاحب کے بارے میں تو انہوں نے لکھا تھا، سٹیفن کونز بہت معروف آدمی ہے. جانتا ہوں میں یار، میرا کلاس فیلو ہے وہ. کون؟ یار یہ حدوں کی جیس والی، یہ میری بات پہ ہنس پڑتا. کہاں تمہارے ساتھ پڑھتا تھا؟ یہ گورنمنٹ ملت ہائی اسکول نیو یارک روڈ گجرانوالا. تم ہنس رہے ہو، بڑے ٹوئے سے سجے ہاتھ ہوں تو ساتھ ہی کھبے ٹوئے کے سکول ہے وہ. یہ امریکن کمانڈ اینڈ سٹاف کا سینئر ٹرینر ہے اور اس نے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. اس نے ایک بار ضیاء الحق کا اور مشرف کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر میں دونوں کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤں اور دونوں کو یہ کہوں کہ نیچے چھلانگ لگا دو تو ضیاء الحق مجھ سے پہلے پوچھے گا کہ میں کیوں چھلانگ لگاؤں، اور مشرف جو ہے وہ چھلانگ لگا دے گا بغیر پوچھے اور اپنی ہڈیاں توڑوا کر مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں چھلانگ لگوائی تھی. تو مشرف صاحب کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے. بس پھر چھلانگ لگانے سے پہلے نہیں پوچھتے تو پھر بھگتو یا بھگتو تو یا ہڈیوں کو سیک کرو. اچھا، اس اجلاس پر مجھے ایک اور عجیب بات یہ لگی ہے کہ یہ وہی مشرف صاحب ہیں جو اپنے دور حکومت میں اور آج تک بھی بہت جوش و خروش کے ساتھ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اس تاسیسی اجلاس پر انہوں نے کروڑوں روپے اپنی جیب سے خرچ کیے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ اتنا مال و دولت کہاں سے آیا ہے. کروڑوں کیسے جی؟ وہاں جو مائک لگا ہوا تھا وہ 80 لاکھ روپے گھنٹے پہ آیا ہوا تھا. نہیں، میری اطلاعات یہ ہیں کہ کل جو تم نے 100-150 لوگ وہاں پر اجلاس میں بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں نا، ان میں سے آدھے سے زیادہ تو پاکستان سے بلائے گئے تھے اپنے خرچ پر، اور وہاں پر ان کے قیام و طعام کا خرچہ بھی خود مشرف صاحب برداشت کر رہے ہیں. تو یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یار ہو سکتا ہے ڈاکٹر شیر افغان نے کمیٹی ڈالی ہو. یار بزرگ آدمی کمیٹی ڈالتے ہیں، ہنسا نہ کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے امیر مقام صاحب نے اپنے منہ کے پلاٹ بنا کے تو بیچ دی ہو، رہائشی سکیم اناؤنس کر دی ہو. ماشاءاللہ بڑا صحت مند منہ ہے ان کا میرے جیسا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرف صاحب نے لندن میں کسی شو میں فن کا مظاہرہ کیا ہو اور کسی استاد ولیم خان نے اٹھ کے کروڑوں روپیہ نظر کر دی ہو. بڑی بڑی نظر دیتے ہیں یار، کروڑوں روپیہ تمہیں نہیں پتا بڑے لوگ. ویسے یہ جو تم بات کہہ رہے ہو نا کہ ان کا لب و لہجہ تقریر میں بہت زیادہ حاکمانہ تھا، جرنیلی تھا. انہوں نے کی ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر بیٹھ کے سیاست. ان کو نہیں نا پتا پاکستانی سیاست کرنے کے لیے پٹواریوں کے آگے پیچھے کھجل ہونا پڑتا ہے. تحصیلدار آتے گھنٹے میں آپ کو وہ سیاست سکھا دیتا ہے جو آپ 20 سال نہیں ایوان صدر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے. امان سے کچی بادیوں میں جا کے ٹاٹ اٹھا کے مائیوں کو سلامی کرنی پڑتی ہیں، آگے سے مراسی جگتے مار کے مار دیتے ہیں. اور مشرف صاحب کو تو کسی نے ایک جگت کر دی، انہوں نے آگے سے کہنا I will fix you. انہوں نے تو کہہ دینا، کہا میری بات سنو، مجھے جگت نہیں کرنی، مجھے ووٹ دو، تمہاری مہربانی ہے، میں تمہارا احسان مند رہوں گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر تمہاری ساری فیملی مجھے ووٹ دے گی تو میں ساری زندگی تمہارا مشکور رہوں گا. اور یہ جو کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے میرے حق میں نعرے لگاتے ہیں، یہ ڈسپلن میں رہیں، ایک جگہ میں اکٹھے ہو کے نعرے لگائیں. شکریہ، بڑی مہربانی. اے سیف، یہ جو میرے منہ پہ اتنا اونچا نعرہ لگا رہا ہے ذرا دیکھو یہ کون ہے.
اب فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ وہ سارے پاکستانی سیاست کے طور طریقے سیکھ جائیں گے. اب بھائی اس کے لیے پھر ڈاکٹر مشیر افغان کے مشورے نہیں چلیں گے، اس کے لیے شیخ ہسپتال راولپنڈی بھی جانا پڑے گا، جنرل چیک اپ کے لیے گجرات سول ہسپتال بھی جانا پڑے گا، اور آستانہ فضل الرحمان سے تویز بھی لینا پڑے گا، پیر پگاڑا سرکار سے جا کے سر پہ ہاتھ بھی پھروانا پڑے گا، اور اگر پھر بھی علاج نہ آیا تو پھر تو لندن کا ڈاکٹر الطاف زینی ہے، انہی کے پاس چلے جائیں اور جا کے کہیں ڈاکٹر صاحب بڑا علاج کرایا، میری پارٹی نہیں بن رہی، بڑی مہربانی اپنی ہی تھوڑی سی پارٹی مجھے دے دیں، چلے چھوٹی شیشی دے دیں جناب، آپ کا تو پورا مرتبان پڑا ہوا ہے سرکار، چلے نسخہ ہی بتا دیں حضور، لندن میں بیٹھ کے پاکستان میں سیاست کیسے ہوتی ہے. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.